بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ایک خاص نفسیاتی بات آج کا موضوع ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، بہت سارے ان کے شوق ہوتے ہیں لیکن ادھورے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے شوق ہوتے ہیں لیکن ادھورے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ لیکن اگر وہ اس چیز کے اوپر قابو کر لے تو اس کے سارے مسئلوں کا حل اسی میں موجود ہے۔ ایک انسان کو دل کرتا ہے میں قرآن پاک حفظ کروں، وہ اس کے اندر دلچسپی پیدا کرے، قرآن پاک کے اندر دلچسپی پیدا کرے۔ ایک بندے کا دل کرتا ہے مجھ سے اچھے لوگوں کا مراسم قائم رہے تو اچھے لوگوں سے ملنا شروع کرے، بے شک وہ اس کو ملیں یا نہ ملے، اچھے لوگوں کی محفل کا حصہ بنے، قرآن پہ ٹیلی ویژن کے اوپر ان پروگراموں کا حصہ بنے جو اس کا دل کرتا ہے لیکن وہ کر پا نہیں رہا ہوتا۔ ہمیشہ اس چیز کا حصہ بن جائے۔ بس جب حصہ بن جائے گا تو دوسری چیزیں اس کے دماغ سے واش ہو جائے گی۔ تو دوسری چیزیں جو اس کا دل کرتا ہے کہ جن چیزوں کے اندر میں مہارت حاصل کروں، ترقی کروں، وہ چیز کا حصہ بن جائے گا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ترقی کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ ایک بچے کو لے لیں، میں 10 سال کے بچے کو لے لیں، 10 یا 12 سال کے بچے، اس کو آپ موبائل دیں، دیکھنا وہ آپ کو موبائل کا ہر ایک چیز بتا دے گا جو آج کے 40 سال کے بندے کو بھی نہیں پتا ہوگی، اس بچے کو پتا ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بچے کا کوئی دماغ بہت بڑا ہے، جو بہت بڑا کوئی اس نے مہارت حاصل کی ہوئی ہے، اس کی وجہ ہے کہ اس کی اس میں دلچسپی قائم ہو گئی، اس کی بچپن میں اس میں دلچسپی قائم ہو گئی۔ اصل تو وجہ تو یہی ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں، اس کی دلچسپی قائم ہو گئی۔ اب بڑے آدمی کے لیے یہ بات مشکل ہوتی ہے کہ وہ دلچسپی تو پیدا نہیں ہو سکتی اس کے لیے، لیکن اس کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے کو تو بچپن سے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے موبائل میں، وہ موبائل میں چلا گیا ہے، اب اس کا ہر چیز اس کو پتہ ہے جو 40 سال کے ایج کے آدمی کو نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہیں کہ میں موبائل کے اندر دلچسپی پیدا کرنا چاہتا ہوں، موبائل کے اندر ہر چیزیں جو بچے کو پتہ ہے مجھے کیوں نہیں پتہ؟ آپ کو بھی پتہ چل سکتی ہے، میری بات کو غور سے سنیں، آپ کو بھی پتہ چل سکتی ہے۔ بے شک آپ کی عمر 40 ایئر ہو چکی ہے، بات یہ ہے کہ اب آپ کے دماغ میں وائبریشن اتنی ہو چکی ہے کہ آپ کے زندگی کے اور لوازمات اتنے آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے۔ بات سمجھ گئے؟ اب ایک بندہ 40 سال اس کی ایج ہے تو اس کی زندگی کے معاملات وہ کہتا ہے اپنے آپ پہ، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کو تو بچے کو ساری چیزیں پتہ ہیں، مجھے کیوں نہیں پتہ چل رہی، مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بچہ تو آزاد ہے، اس نے پوری توجہ مرکوز ایک نقطے کے اوپر مرکوز کی ہوئی ہے، اس کو تو دلچسپی ہو رہی ہے، وہ تو اس کے اندر گھس کے اس کی چیزیں نکال رہے ہیں۔ وہ بھی تو آپ کا ہی بچہ ہے نا، وہ سمجھ رہے آپ اس کے باپ ہیں، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وجہ کیا ہے کہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اس چیز، لیکن آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر اس کی اہمیت باقی نہیں رہی، یعنی موبائل کی اہمیت باقی نہیں رہی۔ آپ سیکھنا بھی چاہتے ہیں لیکن آپ کی توجہ ادھر نہیں ہے، آپ کی رسپانسیبلٹی بہت ساری چیزوں کے اندر گھس گئی ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے، گھر کا کام کاج بھی کرنا ہے، گھر کی چیزیں بھی لانی ہیں، فکر ہوگی آپ کو، اس لیے آپ کی جو دماغ ہے نا وہ منتشر ہو چکا ہے، اس لیے آپ موبائل نہیں سیکھ سکتے۔ اسی طرح سیم سمجھانے کے لیے میں نے ایک آپ کو بتایا ہے، اسی طرح آپ کسی چیز کو سیکھنا ہے، آپ اس کا حصہ بن جائیں۔ یہ بڑے آدمیوں کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نماز، میں نے بڑے بندوں کو سنا، دیکھنے میں ہے
کہ ان کو نماز بھی نہیں آتی، ان کو نماز جنازہ نہیں آتی، ان کو 4 کل نہیں آتے، ان کو آیت الکرسی نہیں آتی، ان کو اللہ کے 99 نام نہیں آتے. وہ اس خوف سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ ہی نہ لے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہماری. آپ کو نماز ہمیشہ کس طریقے سے پڑھنی؟ اللہ کے ساتھ محبت پیدا کرو، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت پیدا کرو کہ ہم عبادت اس کی کر رہے ہیں جو واقعی لائق عبادت ہے. خوف سے عبادت نہ کرو، اللہ سے پیار کرو. اگر آپ خوف کی وجہ سے کوئی کام، تو پھر وہ کام نہیں ہے. کبھی بھی کوئی کام خوف کی حالت میں نہیں کیا جاتا. دیکھیں نا، اگر آپ کسی خوف کی وجہ سے کوئی کام سال انجام دے رہے تو وہ پھر کام تو نہ ہوا. مسجد میں جائے لیکن مسجد میں اللہ کو اللہ سمجھے نا کہ میرا رب جو پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا میرا رب ہے، کتنی دنیا کو سجایا ہے اس نے، وہ واقعی لائق عبادت ہے. آپ کے اندر ایک خوف سا موجود ہے. آپ اللہ کی بھی عبادت کریں تو آپ کے اندر ایک خوف موجود ہے کہ اللہ نے پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھنا ہے. پتہ آپ کو بھی نہیں ہے. یہ میں اجتماعی سی ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اجتماعی سی بات کر رہا ہوں، کسی فرد واحد کے لیے یہ نہیں ہے میری. پتہ آپ کو بھی نہیں ہے کہ بیچ میں اصل مسئلہ کیا ہے. اس لیے ہمیں خوف کی وجہ سے بھی عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اللہ سے محبت کا، اللہ کا ایک نام ہے یا ودودو، محبت کرنے والا. جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اللہ کو ماننے نا، اللہ تعالیٰ کتنی، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو زندگی دی، جس نے آپ کو آنکھیں دی، جس نے آپ کو بازو دیے، جس نے آپ کو چلنے کی صلاحیت دی. آپ ان چیزوں کی طرف غور کریں. اور بڑے آدمی کو میں یہ کہوں گا، بچے کی ذمہ داری کے اندر کوئی اتنی بڑی چیزیں شامل نہیں ہوتی، اس لیے وہ چیزیں سیکھنے کی مہارت میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ اس کی پوری نظر اس کے اوپر فوکس کر جاتی ہے. بڑے آدمی کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس کے دماغ میں اس کو پتہ تو نہیں چل رہا ہوتا کہ میرے دماغ کے اندر کیا کیا چیزیں چل رہی. اس کے دماغ کے اندر بہت ساری ذمہ داریاں اس کے دماغ کے اندر چل رہی ہوتی ہیں. بے شک اس کے پاس بہت سارا ڈھیروں پیسہ بھی ہو یا نہ ہو، پھر بھی اس کے دماغ کے اندر بہت ساری فلمیں چل رہی ہوتی ہیں. اس کا دماغ منتشر ہوتا ہے. جب آپ ان چیزوں سے نکل کر بڑے آدمی، جو بڑے آدمی ہیں وہ نکل تو نہیں سکتے، اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں، لیکن پھر بھی وہ ذمہ داری احسن طریقے سے قبول کرتے ہوئے ان چیزوں کا حصہ بنے. یعنی نماز ہے، نماز کو سیکھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں. یعنی ان چیزیں جو پہلے وہ اپنے کاغذ پہ لکھیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے زندگی میں بہتر ہے. نماز پڑھنا، اچھے کام کرنا، چغلی نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، مطلب جو بھی چیزیں اسلام کے حوالے سے ہو جائے کسی اور حوالے سے ہو، اس کو لکھیں کاغذ پہ، پھر اس کے اوپر عمل شروع کر دیں. جب کوئی چغلی کر رہا ہے اس محفل سے اٹھ جائے، جب کوئی غیبت کر رہا ہے اس محفل سے اٹھ جائے، زیادہ دھیان نہ دے. جو چیزیں وہ سیکھنا چاہ رہا ہے اس کی طرف آئے، مطلب اس کی طرف دھیان دے، توجہ دے. توجہ اس طرح نہیں کہ رٹا لگانا ہے، دلچسپی لے ان چیزوں. 6-7 مہینے بعد وہ زندگی کی جو چیزیں وہ سیکھنا چاہ رہا ہے وہ اس کی دلچسپی کا مرکز بن جائے گی. وہ اس کے بغیر نہیں رہے گا، وہ اس کے بغیر نہیں رہے گا، تو وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر منتقل ہو جائے گی. وہ سیکھ جائے گا ساری چیزیں، بڑا ہو جائے چھوٹا ہو. میں نے بچے کی مثال سامنے رکھ کو آپ کو مثال دی. لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے اندر اگر کوئی 40+ ہے، 50+ آدمی ہے تو اس کو نماز نہیں آتی، تو وہ نماز کے اندر دلچسپی لے. اس لیے نہیں دلچسپی لے کہ مجھے آتی نہیں ہے میں بھی رٹا لگا لوں. رٹا لگانے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آپ حقیقت دلچسپی لے کہ میرے رب کا مقام کیا ہے اور آج تک میں اس کی عبادت نہیں کر سکا. دلچسپی لے. اب میں ایک مثال دوں، میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ
یا اللہ مجھے معاف کر دے، 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 استغفر اللہ پڑھتا رہو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس کام کے لیے ظاہر ہے میں استغفر اللہ پڑھوں گا تو کسی مقصد کے لیے پڑھوں گا نا، کسی مقام کے لیے پڑھوں گا نا، کہ میرے دماغ میں کوئی فلم چل رہی ہوگی کہ یار جس کام کے لیے میں استغفر اللہ کروں، کیا پریکٹیکل طور پہ میں نے اس کو برا بھی سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ فرض کیا میں شراب پی نکاح آتی ہوں، میں استغفر اللہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ میں نہ شراب پیتا ہوں، میں استغفر اللہ یا اللہ مجھے معاف۔ اب کیا میں عملی طور پہ اس سے نفرت بھی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ آپ استغفر اللہ تبھی کرتے ہیں کہ اس چیز سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر آپ نفرت ہی نہیں کرتے تو ایک رٹا رٹائی والی استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کو 100 کا ثواب ملے گا، تو یہ پھر آپ کو سمجھنا بھی چاہیے نا ان چیزوں کو۔ ہم ایک روٹین کو فارمیلٹی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ہر چیز کو، کہ جیسے ہم نے کوئی چیز کا سہارا نہیں تو ایک چیز کو کر کے پورا نہیں کرنا، اس طرح نہیں، پوری جانداری کا مظاہرہ کرے، اس طرح نہ کرے۔ فرض نماز پڑھنے ہیں یا روزہ رکھ رہے ہیں کہ ایک چیز کا مظاہرہ کیا تو بس ختم۔ اللہ تعالیٰ حقیقی ذات اور حقیقی مالک الملک ہے، یا حیو یا قیوم اس کی تعریف ہے، ٹھیک ہے؟ آپ حقیقی معنوں کو کسی چیز کا کر دیا کرے۔ یہ دنیا داری علی ادھر دیکھا ہے نا کسی کے جنازے پہ، اچھا جی وہ فوت ہو گیا، ان کے جنازے پہ جانا ہے، پر جی وہ میری شکل دیکھ لیں کہ میں آیا تھا ان کے جنازے پہ، فارمیلٹی کی ہے نا پوری۔ تو جی آپ فارمیلٹی دوسری چیزوں کے اندر اللہ کے معاملات میں بھی یہی کام کرنا چاہ رہے ہیں، فارمیلٹی نہیں ہوتی۔ اللہ یا حیو یا قیوم ہے، جس کے میں نے ہمیشہ قائم زندہ رہنے والا۔ اگر اللہ کو آپ کو اللہ سے اس مقام کی محبت ہی نہیں، آپ کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے بتائیں؟ بچوں کے لیے آپ نے فارمیلٹی کی ہے کبھی کہ بس اس کو ویسے ہی باتیں سنا کے پیچھے ہو جاؤ؟ آپ کو جس شخص سے دنیا کے اندر حقیقی محبت ہوگی، آپ اس کے لیے ہر وہ کام کریں گے کہ جو آپ کے بات سے باہر بھی ہو تو آپ اس کے لیے کر گزرے گے۔ وہ والا مقام ادھر کیوں نہیں آیا؟ آپ کسی شادی کے اوپر جاتے ہیں تو آپ تو بڑے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، شوز پالش، بال کنگھی اچھے، بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے۔ کبھی مسجد کے اندر ایک مہینے کے اندر بھی، کسی ایک نماز کے اندر بھی آپ نے اسی سجاوٹ، ایسی حقیقی چیز کر کے گیا، آپ کہیں گے آپ کا جواب نفی میں آئے گا۔ کبھی بھی آپ حقیقی چیز کے اندر نہیں آئے۔ دیکھیں نا کہ شادی میں آپ کتنا تیار، وہ آپ نے صبح سے تیاری پکڑی ہوتی ہے، لیکن مسجد کے اندر کبھی آپ نے، چلو روزانہ تو نہیں، آپ نے کبھی مہینے میں 2 مہینے کے اندر بھی آپ نے کبھی ایسا چیز اختیار کر کے گئی؟ مسجد کے اندر تو میں نے وہ لوگ بھی دیکھے کہ جن کے کپڑوں پہ کوئی چھینٹے وغیرہ پڑے اور جی اتنے داغ تو اللہ معاف کر دیتے۔ اگر اللہ کے پاس اتنے داغ معاف کر سکتا ہے آپ کی نظر، میری بات کو غور سے سنیں، میں بھی اللہ ہی کو مانتا ہوں، میں کوئی اور چیزوں کو نہیں مانتا، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوں۔ آپ کا اللہ کے بارے میں جو اتنی کائنات جس نے سجائی ہے اس کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کیا بندوں کے بارے میں آپ کا کیوں یہ خیال نہیں آیا کہ جن کی شادی پہ جا رہے کہ وہ بھی معاف کر دیں گے نا؟ کوئی نہیں، کپڑے گندے ہو گئے، کپڑے گندے بھی پہن کے جائیں، وہاں آپ کی نمود و نمائش شروع ہوتی ہے، وہاں آپ حقیقت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، آپ حقیقت کا دامن ہی ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، وہاں حقیقت نہیں یاد آتی، وہاں لوگ کیا کہیں گے، لوگ آگے کہ اللہ آگے ہے، پہلے مجھے یہ پتہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے پہلے مجھے یہ پتہ ہے۔ ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آگے ہے،
اس نے بندہ میرا تو رازق بھی وہ ہے، میرا تو سب کچھ وہی ہے، تو پھر بندوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اتنی بڑی شان و شوکت والی اللہ کو جان کر تو پھر آپ بندوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں۔ آپ پھر اپنے قول و فعل میں بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ میری بات سمجھ گیا کہہ رہے ہیں نا؟ آپ اپنا خود احتساب کر کے دیکھ لیں۔ آپ کہتے ہیں جی سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، میرا مالک بھی میں، میرا رزق بھی میں، یہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ یہ کیا کہیں گے؟ بندے کیا کہیں گے؟ نہیں، میری بات کو میرے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر بندوں سے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ صرف ناک لمبی کرنے کے لیے کہ دنیا کے اندر میری عزت خراب نہ ہو، پھر ادھر سے آپ کہتے ہیں عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کسی ایک سائڈ پہ آئے نا، عزت و منتشا و ذلت و منتشا، ادھر تو آپ کہہ رہے ہیں عزت اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر ادھر ڈرتے کیوں ہیں جی؟ آپ حقیقی مینوں والا کیوں نہیں کام کرتے؟ آپ کے پاس گنجائش 500 روپے کی ہے، 500 روپے دے۔ آپ کے پاس گنجائش 1000 روپے کی، 1000 روپے دے۔ کسی کی فوتگی کے اوپر جاتے تو آپ کس لیے جاتے؟ آپ کوئی ان کو چہرہ دکھانے کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ تو نہیں، چہرہ دکھانے کا تو چکر نہیں۔ آپ ان کے اگر رشتہ دار ہیں، آپ ان کے ہمسائے ہیں، آپ ان کے دوست ہیں، تو ان کے گھر کے کام کاج کے اندر حصہ لے پریکٹیکل طور پہ، مقصد کو سمجھے۔ یہ شکل دکھانے والے مقصد کو ختم کر دے۔ شکل دکھانی ہے تو تصویر بھی بھیج سکتے آپ۔ یہ کوئی چکر نہیں ہے، یہ آپ فراڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک آپ کا ہمسایہ، اس کا جا کوئی آپ کے دوست کا بیٹا یا کوئی اے بی زیڈ کوئی بھی وغیرہ وغیرہ فوت ہو جاتا ہے، آپ وہاں ضرور جاتے ہیں کہ صرف یہ ایک نام رہے، دل سے آپ نہیں جاتے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ حقیقی معنوں میں کیا اس کے کام آ سکتے ہیں۔ مالی طور پہ اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو کام آ سکتے ہیں۔ کسی اور چیز کی استطاعت ہے تو آپ اس کے کام آئیں۔ مقصد کو سمجھے کہ آپ کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے، دنیا میں جو زندگی بخشی ہے، وہ اس کے کیا کام آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی عادتیں اچھے کرے، اپنے شوق جو ہے نا، شوق ان کو دین کے اندر لے کر آئیں۔ یہ سارے نفسیاتی مسائل ہیں، یہ عادت کا حصہ بن گئے آپ کی۔ تو اپنے آپ کی دلچسپی اب ان چیزوں کی طرف مرکوز کی جائے جو حقیقی چیزیں۔ آپ قرآن ایک ٹی وی پہ آپ نے دیکھا، ایک چینل نمبر کیبل کا 1 ہے کہ 2 ہے میرے خیال میں، اس کے اوپر سارا دن قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ آپ وہ سنا کریں، دیکھیں آپ کے اندر کتنی تبدیلی پیدا ہوگی۔ آپ کے سارے مقاصد ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ صبح صبح میں نے بہت سارے ایسے دکاندار دیکھے جو اگربتیاں لگا کر تلاوت لگائی ہوتی، آپ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ اچھے انداز میں خود قرآن پاک پڑھیں اور قرآن پاک کی جو تعلیمات ہے اس کو سمجھیں کہ وہ ہمیں کس چیز کی رہنمائی کرتے ہیں۔ نماز اس لیے نہیں سیکھنی کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں جن آپ نے نماز کیوں نہیں۔ اصل میں مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھیں، سیکھیں، اگر نہیں آتی اس چیزوں کا حصہ بنیں جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ کبھی، آپ کو میں پوچھوں گا کہ آپ غیبت چاہتے ہیں، آپ کہیں گے نہیں۔ میں کہوں گا آپ چغلی کرنا چاہتے ہیں، آپ کہیں گے نہیں۔ میں کہوں گا آپ شراب پینا چاہتے ہیں، آپ کہیں گے نہیں۔ میں کہوں گا آپ جھوٹ بولنا چاہتے ہیں، آپ کہیں گے نہیں۔ میں کہوں گا آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کہیں گے میں دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ تو پھر اچھا آدمی بننے کے لیے وہ کون سا راستہ ہے جس کے اوپر آپ چلیں گے؟ وہ اچھی چیزیں اپنانے، ہر اس چیز کا خاتمہ کرنا ہوگا جو آپ کو بری لگتی ہے۔ تو اس کے خاتمے کرنے کے لیے آپ نے کوئی ورد تو بعد کی بات ہے نا، پہلے آپ اس راستے کو تو چھوڑ دینا، پھر ورد بھی کریں، اللہ کا ذکر ہے، آپ اپنے حال میں مست رہیں، آپ ان چیزوں کا حصہ ہی نہ بنیں، آپ کی وہ عادتیں ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا میرا ایک نفسیاتی بھی تو دینی بھی سارے مسائل کا حل، جو میں نے ایک نفسیاتی مسئلہ کہ ہم ان چیزوں کی طرف نہیں آتے۔ بچے کی عادت بن جاتی ہے، بڑے کی عادت نہیں ہوتی۔ وہ اب زندگی کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے اور بڑے مسائل ہوتے ہیں، وہ اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کر پا رہا ہوتا، تو وہ زندگی مسائل کا شکار ہوتی ہے۔
اس لیے اس کو اس چیزوں کے اندر چیزوں کو چھوڑا تو جا سکتا ہے نا، چھوڑا تو جا سکتا ہے نا ان چیزوں کو. وہاں چگلی نہ کرے، کیا ضرورت ہے؟ غیبت نہ کرے، کیا ضرورت ہے؟ قرآن پاک سنیں. یہ تھا میرا آج کا موضوع. اگر ہم لوگ اپنے شوق یا اپنی تربیت ان چیزوں کے اندر شامل کر لیں جو ہمیں پسند ہے، جو اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے، تو ہم حقیقی معنوں میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، بڑی عمر کے اندر بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن بڑی عمر کے اندر حاصل کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے، کیونکہ وہاں نظریں مرکوز کرنی پڑتی ہیں. تو نظر مرکوز کرنے کے لیے ہم اب بہت سارے ایک ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہیں دنیا کے اندر، تو ہم وہ حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے، تو پھر ہم پریشانی کا شکار رہتے ہیں. پھر اس کا ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ان چیزوں کو ترک کر دیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ان چیزوں کے اندر دلچسپی لینا شروع کر دیں، دیکھنا شروع کر دیں جو اللہ کو پسند ہے. آپ ایٹومیٹکلی اس چیز کا حصہ بنیں. بچوں کے لیے تو اس لیے آسانی ہے نا کہ بچوں کے اوپر کوئی ایک ذمہ داری نہیں ہوتی، ان کا ذہن بالکل فریش ہوتا ہے، وہ ایک چیز کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. بس یہی وجہ. یہ تھا میرا آج کا موضوع، اس کے اوپر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.